الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، ہم سیکنڈ فیز کے اینڈ پہ تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے انکم سٹیٹمنٹ بھی بنا لی، سٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی بھی بنا لی، اور اب ہم بیلنس شیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی یہ اکاؤنٹنگ سائیکل کا سمجھ لیں آخری سٹیپ ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس اگر ہم بات شروع کریں تو ہمارے پاس پہلے 10 انٹریز تھیں، 12 اکاؤنٹ ٹائٹل تھے، پھر 6 اور انٹریز آئیں، یہ اکاؤنٹ ٹائٹل 6 اور بڑھ گئے تو یہ 18 ہو گئے۔ اور پھر ہم نے کیا کیا کہ جتنے ایکسپنس اور ریونیو کے اکاؤنٹ تھے ان کو یکجا کیا، ان کو ایک کر دیا، وہ ہماری انکم سٹیٹمنٹ بن گئی۔ پھر انکم سٹیٹمنٹ کو بھی ہم نے کلوز کر دیا سٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی میں، اور ڈرائنگ کے اکاؤنٹ کو بھی ہم نے کلوز کر دیا سٹیٹمنٹ آف اونر ایکویٹی میں۔ اور اب آفٹر کلوزنگ ٹرائل بیلنس ہمارے پاس یہ سامنے موجود ہے۔ اس وقت جو ہمیں سامنے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ آفٹر کلوزنگ ٹرائل بیلنس ہے۔ آفٹر کلوزنگ ٹرائل بیلنس آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ والے بیلنسز ہیں جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ اب آپ اس کو بیلنس شیٹ بنا سکتے ہیں۔ تو بیلنس شیٹ کے لیے یقینی طور پر ہم نے وہی فارمیٹ دینا ہے کہ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ایسٹس، جو ایسٹس کے اکاؤنٹ ہیں وہ 10 ہیں، لائبلٹی اور اونر ایکویٹی کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ 4 اکاؤنٹ ہمارے پاس تھے جو ہم نے انکم میں کلوز کر دیے۔ یہ 4 اکاؤنٹ تھے ریونیو کے، ایکسپنس کے، ان کو کلوز کر کے ہم نے ایک کر دیا، یعنی جتنے بھی ریونیو کے اکاؤنٹ تھے، ایکسپنس تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کا جو نیٹ آیا وہ انکم ہے۔ نیو انکم، پرانا کیپٹل اور ڈرائنگ، یہ تینوں مل کے ایک نیا اکاؤنٹ بن گیا، یہ نیو کیپٹل بن گیا۔ اس طرح سے اب ہمارے پاس نیو کیپٹل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیو کیپٹل 21 لاکھ کا ہے۔ یہ ہمارے پاس باقی اکاؤنٹ ہیں۔ اکاؤنٹ پیبل ہمارے پاس 5 لاکھ ہے، اور اکاؤنٹ پیبل ہمارے پاس نوٹ پیبل ہمارے پاس 5 لاکھ ہے، اکاؤنٹ پیبل 11,50,000 ہے۔ تو ایک پری پیڈ رینٹ ہے۔ اب ان کو ہم نے صرف ترتیب دینی ہے، یعنی کہ ان کی ترتیب کو صحیح کریں گے تو یہ بیلنس شیٹ بن جائے گی۔ بیلنس شیٹ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ وہاں سے ہم نے اکاؤنٹ اٹھائے، یہ پہلے ہم نے لکھنا ہے انوینٹری۔ میں نے بتایا تھا کہ کرنٹ ایسٹ کیسے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے کیش، پھر مارکیٹیبل سیکورٹیز، دوسرا، پھر تیسرا اکاؤنٹ ریسیویبل، چوتھا انوینٹری، اور 5واں پری پیڈ۔ ہمارے پاس کیش ہے، ہم نے سب سے پہلے کیش لکھ لیا۔ ہمارے پاس مارکیٹیبل سیکورٹی نہیں ہے تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس انوینٹری ہے تو وہ ہم نے لکھ لی۔ تو انوینٹری کے بعد پری پیڈ بھی ہے، وہ بھی ہم نے لکھ لیے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل کرنٹ ایسٹ جو تھے وہ 13 لاکھ کے ہو گئے۔ یہاں پر ترتیب کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ لیں۔ فکس ایسٹ ہے، پہلے کوئی لکھ لیں بعد میں کوئی لکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں کی ترتیب امپورٹنٹ ہے۔ کیش، مارکیٹیبل سیکورٹیز، اکاؤنٹ ریسیویبل، انوینٹری اور پری پیڈ، یہ ترتیب رہے گی۔ اور اس طرح سے ہم نے ٹوٹل کیا 37,50,000۔ دوسری سائڈ پہ دیکھیں 11,50,000، اور پھر 5 لاکھ کے نوٹ پیبل پڑے ہوئے ہیں، 16,50,000 کے ہمارے پاس لائبلٹیز ہیں۔ کیپٹل ایک سائیکل کے بعد چونکہ ہم انکم بنا چکے ہیں اب 21 لاکھ ہو گیا۔ انکم کیپٹل کو انکریز کرتی ہے اور لاس کیپٹل کو، اونر کیپٹل کو ڈیکریز کرتا ہے۔ تو چونکہ 1 لاکھ کا نیٹ انکم اونر ایکویٹی بڑی ہے تو وہ 21 لاکھ ہو گیا، اور اس طرح سے یہ بیلنس شیٹ کمپلیٹ ہوگی۔ ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا 37,50,000 دونوں بیلنس کے۔ بہت بہت شکریہ۔